إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری جو کل کی آیت تھی جس کی ہم نے تفسیر کی تھی وہ کیا تھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی. الا مثلھا، یعنی اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا، ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں نے نوٹ کی کہ سورۃ انعام میں شروع سے جو ہے جانوروں کا، کھیتی باڑی کا اور ان کے جو وہ تھے کہ کون سا جانور حلال ہے اور حرام ہے، بس وہی مسئلے مسائل. اب یہ جو آخری رکوع ہمارا شروع ہوا ہے اس میں جو ہے وہ نارمل جو وہ ہوتی ہیں کہ تقویٰ کس طریقے سے اختیار کیا جائے یا نیکیوں میں کس طریقے سے بڑھا جائے، یا جو ہے وہ اسلام کا جو راستہ ہے، سیدھا راستہ وہ کیا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے. کون سا سیدھا راستہ؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا سیدھا راستہ کہ ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کی یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ان آیات میں جو سب سے پہلی بات کہی گئی وہ کیا ہے کہ اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اسلام ہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے مجھے جو ہے ہدایت دی ہے، کس نے ہدایت دی ہے؟ یہ ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ عظیم الشان انعام فرمایا ہے کہ آپ کی اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جو کیا ہے؟ دیناً قیما. دیناً قیما کے کیا معنی ہے؟ یعنی صحیح دین ہے، قائم ہے اور ثابت دین کا راستہ ہے. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ کی طرف سے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو. ایک اور جگہ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرمانبردار تھے جو ایک طرف ہو کے رہے۔ ایک طرف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کان امتن قانتا، قانتا یعنی یکسو ہونا۔ اور کیا کہا؟ وما ولم یکن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملت ابراہیم کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے زیادہ کامل تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین حنیف کو اس طرح عظیم الشان طریقے سے قائم فرمایا اور آپ کے لیے اسے اس طرح مکمل کر دیا کہ آپ سے پہلے کوئی بھی کمال کے اس درجے پر فائز نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو ہے وہ اس دین کو پھیلایا اور جس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھایا، اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ جو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جن کو کہ تمام ہر قسم کی امتوں کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کی مخلوق کے اوپر نبی بنا کے بھیجا گیا، تو انہوں نے بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس دین کو آگے بڑھایا۔ ٹھیک ہے؟ تو جو ہے چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ ہی کی جو ذات گرامی تھی، یعنی وہ جو ہے علی الاطلاق تمام اولاد آدم کی سردار تھی، اور آپ ہی اس مقام محمود پر فائز ہوں گے جس کی تمام مخلوق حتیٰ کہ حضرت خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مقام کی خواہش کریں گے۔ ہم ہر اس کے بعد ہر اذان کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یعنی آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی عطا کر اور فضیلت بھی عطا کر۔ مقام کون سی فضیلت، کون سا وسیلہ؟ مقام محمود الذی وعدتہ، وہ والا مقام جس کے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، جس سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، وہ مقام جو ہے وہ قیامت میں آپ ان کو عطا کیجیے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس مقام کی حضرت خلیل اللہ بھی خواہش کریں گے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کون سا دین اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا آسان دین، یعنی دین حنیف۔ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کہا گیا کہ دین حنیف کی یعنی یہ جو سیدھا دین ہے دین اسلام، اس کی پیروی کرو، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان مشرکوں کو یہ بتا دیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں کہ آپ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں۔ آپ کی نماز محض اللہ ہی کے لیے ہے اور آپ کی عبادت صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یعنی اپنی نماز اور قربانی کو اسی کی ذات گرامی کے لیے خالص کریں۔ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے اور انہی کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان کے طریقے سے انحراف کریں اور اللہ ہی کے لیے اخلاص سے عبادت کریں، اسی کے لیے جو ہے وہ نیت اور قصد اور ارادہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کیا ہو کہ تمام کام اللہ کے لیے ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی،
اس میں نسک سے حج اور عمرے میں جانوروں کا ذبح کرنا مراد ہے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن 2 مینڈوں کی قربانی کی اور انہیں ذبح کرتے ہوئے یہ پڑھا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میں نے اپنا چہرہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں نے سب سے منہ موڑ لیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی 2 آیتوں کے آخر تک پڑھا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ والی جو دعا ہے، یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے تو اس وقت ذبح کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا جو دین ہے وہ اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ امام قتادہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہوں، اور بات بھی اسی طرح ہے کیونکہ آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام کی دعوت جو ہے وہ اسلام ہی کی طرف تھی، اور اسلام یہ ہے کہ محض اللہ وحدہ لا شریک لہ کو لا شریک لہ کی ہی عبادت کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، یعنی تم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے ان کی طرف بھی یہی وحی کی تھی کہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھنا اور میری ہی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا ہے تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار رہوں۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحہ میں ہوں گے، یعنی جو صالحین لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے وہ۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، کیا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، ان کے پروردگار نے فرمایا اسلام لے آؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، یعنی اسلام لے کر آتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں کو، اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے اور تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ کیا تھی کہ اے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈالنا اور اپنی رحمت سے قوم کفار پر نجات بخش دینا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ کیا ہوا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اسی کے مطابقت سے انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور مشائخ اور علماء کو بھی۔ ایک اور جگہ فرمایا اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ تو وہ کہنے لگے پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ یعنی یہ تمام جو آیتیں ہیں جو ابھی جن کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، تو ان سب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اس نے اپنے رسولوں کو دین اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔
ہاں البتہ وہ اپنی ان خاص شریعتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ضرور مختلف تھے، جن میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسری یعنی بعض دوسری جو شریعتیں ہوتی تھیں ان کو منسوخ کر دیتا تھا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق سے سابقہ جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ سب کے سب منسوخ ہو گئیں، مگر اب جو ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ابد الآباد ہے، تو یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی بلکہ یہ قیامت تک قائم رہے گی، باقی رہے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةُ اللَّعَاتٍ، انبیاء علاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی مائیں یعنی ان کی شریعتیں مختلف اور دین ایک ہے۔ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مگر مائیں مختلف ہوں، اسی طرح دین ایک ہے اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور شریعتیں مختلف ہیں جو کہ مختلف ماؤں کے مانند ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اخیافی بھائی اس کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی ان کی ماں ایک اور باپ مختلف ہوتے ہیں، اور اعیانی بھائی وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو استفتاح کے طور پر یہ والی دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، سب سے منہ موڑ کر اسی کا فرمانبردار بن کر، اور میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اے اللہ تو تمام کائنات کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور تو مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت فرما دے، اس لیے کہ بہترین اخلاق کی تیرے سوا اور کوئی ہدایت نہیں فرما سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ، برے اخلاق کو تیرے سوا اور کوئی مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا، اور تو ہی بہت برکتوں والا ہے، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یعنی یہ والی جو میں نے دعا بھی پڑھی ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر اپنے استفتاح میں پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے جو وہ والی دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی دعا بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے کبھی کبھی جو ہے یہ والی دعا بھی پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، نہیں سوری غلط ہو گیا، جو وہ دعا ہے جو ہم اکثر جب نماز ہم شروع کرتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں سبحانک نہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو یہ والی دعائیں ہیں، ایک یہ جو سب سے زیادہ جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استفتاح وہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، ٹھیک ہے، تو کوئی سی بھی پڑھی جا سکتی ہے دعائے استفتاح کے طور پہ کہ جب آپ نے نماز شروع کی ہے، تو بہرحال جو اس دعا کے میننگز ہیں جیسے کہ ابھی ایک دعا کے میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ والی دعا ہے اس کے معنی بھی بہت ہی بہترین ہے کہ اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان میں جو ہے وہ اتنی دوری کر دے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، کہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان میں، گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری کر دے جیسے کہ مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ اب اگر آپ نے یہ جملہ بہت سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، بہت اس کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ مجھے یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اس لیے مانگا ہے کہ اللہ میرے جو گناہ ہے نا ان کو مجھ سے اتنا دور کر دے، یا آپ نے روٹین کے مطابق سے ایک جملہ ادا کر لیا، تو یہ اس نماز میں اور ایک ایسی نماز میں جو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، یہ فرق ہے کہ ایک آپ روٹین کے مطابق سے ساری دعائیں، سارے جملے، ساری آیتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک جملہ بھی پڑھتا ہے
ایک دعا بھی مانگتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ تصور کیجئے کہ کسی ایک نماز میں اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کی اس دعا کو قبول کر لے، کتنا یعنی بہترین آپ کے ساتھ سلوک ہوگا، کتنا بہترین آپ کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جائے گا کہ آپ کے اور آپ کے گناہوں کے درمیان میں اتنی دوری ہو گئی جیسا کہ مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر دیجئے کہ جیسا کہ سفید کپڑا دھل کے صاف ستھرا چمکدار ہو جاتا ہے، ایسا مجھے کر دیجئے یا رب۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے خطاؤں کو پانی سے، ٹھنڈک سے، ثلج سے، برف سے دھو دے، ختم کر دے بالکل، یعنی میرے اعمال نامے میں باقی نہ رہیں۔ تو اگر آپ سوچ سمجھ کے جملے ادا کرنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، تو اس بات کے لیے کہ میرا بندہ میرے پاس پلٹ کر آئے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھ سے مغفرت مانگے، ہر وقت ہمارا رب اس بات کا منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف بس پلٹ کے آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے گناہ سرزد ہو گئے، اس سے خطائیں ہو گئی، اس سے بہت قصور ہو گئے، اب وہ پلٹ کر میرے پاس آ جائے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے بنیے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے بنیے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف تیزی سے دوڑنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما دے اور ہمیں اپنے پاس اس حالت میں بلائے کہ وہ رب بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔